بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج گین سیریز اور میں ہوں آپ کی میزبان حدیجہ حسین۔ آج کے دور کو حق و باطل کی کشمکش کا دور اور نور و ظلمت کے تصادم کے دور سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے جب حق کی طاقت ابھرتی ہے، حق کا بول بالا ہوتا ہے تو باطل کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں، باطل کا منہ کالا ہونے لگتا ہے۔ کسیانی بلے خمہ نوچی کے مصداق باطل پاگل پن، حماقت در حماقت، مجنونانہ حرکتوں کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پاگل پن اور جنون کا نتیجہ اور انجام اس کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ضلالت اور گمراہی عام ہونے لگتی ہے، سفاکی، عیاری، قتل و غارت گری، ظلم و ستم، ناانصافی عام ہوتی ہے، تو حق کی طاقت ان کے ہاتھنے کے لیے میدان میں آتی ہے، پھر حق و باطل کی کشمکش اور روشنی اور تاریکی کا تصادم ہونے لگتا ہے۔ باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کو دبایا جائے اور نت نئی تدبیریں اختیار کرتا رہتا ہے کہ حق کی جڑ اکھاڑ پھینک دے، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ حق کی فطرت میں ہے کہ وہ برابر پھولتا اور پلتا رہتا ہے، جبکہ باطل مٹ جاتا ہے اور ملیا میٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ حق آیا ہے غالب آنے کے لیے اور باطل ہوتا ہے مٹنے کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے، بے شمار واقعات زمانہ شاہد عدل ہیں کہ جب باطل نے سر اٹھایا، حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس باطل طاقت کو ختم کر ڈالا۔ جب کبھی مغرور سرکش فرعون نے سر اٹھایا، عصائے موسیٰ کے ضرب نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سینکڑوں مثالیں لی جا سکتی ہیں جب فتنوں نے جنم لیا، اس فتنے کو اسی قوت و طاقت کے ساتھ اس کو ختم کر دیا گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنی فہم و فراست اور قوت و طاقت کے ذریعے اس فتنہ کو کچل لیا۔ خلیفہ رابع حضرت علی کے دور میں خوارج کا سنگین فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تو حضرت علی نے اپنی بے پناہ قوت اور شجاعت کے ذریعے اس کا سر کچل لیا۔ بنی امیہ کے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے۔ علاقائی گراوٹ کی اصلاح کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مدبرانہ کوششیں کیں۔ فتنہ حل قرآن کے خاتمے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مردہ دلوں کی مسیحائی کے لیے، وحدانیت کے عمومیت کے لیے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جا سکتا ہے۔ صلیبی جنگوں میں فاتحانہ کردار اور ممتاز کارناموں کے لیے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے نام نمایاں نظر آتے ہیں۔ تتاری شہنشاہوں کے دلوں میں جلا بخشنے کے لیے جلال الدین رومی کا نام بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان جو کفر اور شرک کی کھائیوں میں جی رہا تھا، اس میں اسلامی روح پھونکنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک روشن اور تابندہ رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، سید شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد شہید کی بے باکانہ، جرأت مندانہ، مخلصانہ، داعیانہ اور قائدانہ کارنامے جلی اور سنہری حرفوں سے لکھنے کے لائق ہیں۔ الحاد دو دہریت اور ہدا بیزاری کے خاتمے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کا کوئی ثانی نہیں۔ برطانوی سامراج کے خاتمے کے لیے محمد بن قاسم، عیسائیت اور مسیحیت کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ رحمۃ اللہ کیرانوی کی خدمات جلیلہ ناقابل فراموش تصور کی جاتی ہیں۔ اسی طرح مرزائیت اور قادیانیت کی شورش کے خاتمے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور عطاء اللہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ سربکف میدان عمل میں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح قادیانیت اور رد قادیانیت کے لیے شان اورنگزیب آباد مولانا ابوالعلا مودودی
رحمۃ اللہ علیہ کا قلمی جہاد ان کی عظمت مقام کا بین ثبوت ہے اور امت مسلمہ کے لیے احسان عظیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہر دور کے جید علماء دین اور بزرگان قوم نے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے جانی اور مالی قربانیاں پیش کی۔ ان یکتائے روزگار ہستیوں نے اسلام میں نئی قوت اور نئی جان اور نئی روح پھونکی، مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور نئی زندگی پیدا کی۔ یہ تمام مذکورہ بالا شخصیات اپنے زمانے کی دینی، علمی، اخلاقی، روحانی ہر اعتبار سے ممتاز حیثیت کی مالک تھیں۔ ان افراد کے پاس جاہلیت، ضلالت، گمراہی، ظلم و ستم اور تاریکی اور ہر باطل کے مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی عصائے موسیٰ یا ید بیضا ضرور ہوتا تھا، جنہوں نے ہر محاذ پر ہر کسی کا نہایت دلیرانہ، بے باکانہ اور شجاعانہ انداز میں نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اس کے خاتمے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اور زندگی کی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدافعت کی۔ اللہ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تاریخ شاہد ہے اور واقعات ان باتوں کا ثبوت ہیں کہ مذہب اسلام میں جب کسی نے رہنا پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس کی تعلیمات کے خلاف جس کسی نے بھی آواز اٹھائی یا حق کے بالمقابل جو بھی نبردازمہ ہوا، وہ دنیا سے مٹ گیا۔ ان کا حشر اس اہل دنیا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، ان کے قلعے مسمار کر دیے گئے، وہ دنیا میں کہیں کے نہیں رہے، یا تو وہ دھنسا دیے گئے، پیوندے خاک کر دیے گئے یا تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کے نام و نشان تک باقی نہیں رہے۔ قرآن نے اسلام کی حفاظت کی خود ضمانت لی ہے، قرآن کی یہ ضمانت ہے اور اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں کے ذریعے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ہاں یہ عمل کفر کرنے والوں کو گراہی کیوں نہ گزرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آج بھی اسی آن بان اور شان کے ساتھ تابندہ، درخشندہ، زندہ جاوید اور زندگی بخش ہے، اور تا قیامت اسی آن بان اور شان کے ساتھ زندہ اور باقی رہے گا۔ تحریک کے چند صفحات اور تطوع زمانہ کے اعتبار سے کچھ ایسے نام جن کے کارناموں کی وجہ سے وہ انجام بد کو پہنچے کچھ اس طرح ہیں: مسلمہ کذاب، طلحہ ازدی، سجاع، ابو طاہر، عبید بن میمون، حسن بن صبا، بہاؤالدین ایرانی اور غلام احمد قادیانی، اور اس کے بعد وہ تمام جنہوں نے اسلام کی بےخونی کے لیے اور مساجد کی مسماری کے لیے کارنامے بد انجام دیے، وہ اپنے انجام بد کو پہنچے۔ اس کے علاوہ اسلام کی روشنی گل کرنے کے لیے اقتداریوں کے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ان کی تصنیفات ارواح و برباد کی، قرآن کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نسخے جلا دیے، دریا میں بہا دیے، اسپین میں لاکھوں مسلمانوں کو جلا دیا گیا، ان کی 70 سے زائد لائبریری کو تباہ برباد کر دیا گیا، اسلام کے قلب پر ہزاروں حملے کیے، ایک طرف باطل اور اس کی شاہیں اسلامی روز کے نظام قائد کے لیے سخت خطرہ بنی ہوئی تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں اور زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تداریوں کے حملے الگ تھے۔ ان تمام دردناک المناک واقعات کے باوجود نہ ہی اسلام اپنا وجود کھو بیٹھا اور نہ ہی مسلمان اس صفحہ ہستی سے مٹائے گئے، نہ ہی مسلمانوں کی تعداد میں کمی آئی، نہ ہی ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے، نہ ہی ان کی اقدار و روایات کا خاتمہ ہوا، اور نہ ہی ان کی تہذیب و تمدن میں فرق آیا۔ تاریخ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسی باطل فرقے میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے، انہی صنم خانوں میں حق اور اسلام کو پاسبان مل گئے۔ بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ جب باطل طاقتیں نمودار ہوئیں، فتنہ و فساد پر مبنی حکومتیں سر اقتدار ہوئیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نیا الٹ گئیں، ان کا نام لینے والا بھی دنیا میں باقی نہ رہا۔
البتہ حق روشن تھا، اب بھی روشن ہے، تا قیامت روشن رہے گا۔ یہ اسلام جس طرح زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ نور ہدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شکریہ۔